بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ آج سے تقریباً ایک مہینہ قبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں تھا۔ علماء کرام نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس فیصلے سے متنازع شقوں کو حذف نہیں کیا جاتا۔ اس موقع پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب میدان میں آئے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا فرمایا، پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں۔ پھر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قادیانیوں سے متعلق، اس کے حوالے سے مختلف مقابل فکر کے علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہے تمام نے۔ میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں ابھی پبلکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا، اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا رخ بدل جائے گا۔ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، یعنی صرف اینٹی قادیانی کام کرنا، ختم نبوت پہ تو بے توفیق کے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس کے اوپر تو کام کر نہیں سکتے، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت میں کام۔ جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم بم پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیار ہے نا مولویوں؟ تو جو میں کرنی ہے انشاءاللہ، صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہو، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو۔ فیصلہ تو ریورس کو نہیں ہونا، کیونکہ ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا، یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اپنے کلپ سماعت فرمایا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں انتظار میں ہوں کہ یہ سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے لیے نکلیں جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا آپ حضور کی ختم نبوت کو ایمان نہیں سمجھتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ آپ کا یہ کہنا کہ وہ جسے ایمان سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کے لیے نکلیں، اور آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں، ختم نبوت پر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بے توفیق کے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کی مان لی جائے یہ تو بے توفیق کے لوگ تھے، ان کو تو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، آپ کے پاس ختم نبوت کے رائٹس ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ آج ایک مہینہ گزرنے کے قریب ہے، 22 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ دیا گیا، ایک مہینہ گزر گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کتنے احتجاج کیے؟ آپ کیوں نہیں میدان میں نکلے؟ ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس تھے، آپ نے کیا کیا؟ اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اینٹی قادیانی لوگ جب نکلیں گے تو میں ان پر اپنا بم گراؤں گا، میں ان پر اپنا ایٹم بم گراؤں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے یہ ایٹم بم اس وقت کیوں نہیں گرایا جب 6 فروری 2024 کو مبارک ثانی ملعون کو رہا کیا گیا تھا؟ آپ نے یہ بم اس وقت کیوں نہیں گرایا جب سپریم کورٹ نے متنازع فیصلہ سنایا؟ آپ نے یہ بم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پر کیوں نہیں گرایا؟ آپ یہ بم گرائیں گے تو ان لوگوں پر جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ جو حضور کی محبت پہ روڑوں پر نکلے، جنہوں نے احتجاج کیے، آپ کہہ رہے میں ان پر اپنا ایٹم بم گراؤں گا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کہیں آپ قادیانی تو نہیں؟ اور آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس نہیں لینا جائے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لے لیا جائے، فیصلہ بدل گیا،
سپریم کورٹ نے ان متنازع شکوں کو حذف کر لیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پہلے 2 فیصلے سنائے تھے، 6 فروری اور 24 جولائی کو جو فیصلہ سنایا تھا، جو قادیانیوں کے حق میں دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے دونوں فیصلے کو متنازع قرار دیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا یہ فرمانا تھا، آپ کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اب۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں مولویوں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس وقت تک احتجاج جاری رکھنا جب تک اس فیصلے کو چینج نہ کروا لو۔ اور مولوی تو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، مولویوں نے تو احتجاج جاری رکھا۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کے حکم پر صدر اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں سپریم کورٹ کے سامنے عشاقان مصطفیٰ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوئے۔ ایک جمع غفیر تھا، حضور کی ختم نبوت کے لیے آواز بلند کی، اور انہیں 15 دن کا وقت دیا تھا۔ پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر پھر ایک بار ختم نبوت کے شاہین، ختم نبوت سے پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پھر سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوئے۔ پھر ہزاروں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اس کے بعد 22 اگست 2024 کو یہی مولوی، یہی لوگ جنہیں آپ اینٹی قادیانی کہتے ہیں، یہی لوگ سپریم کورٹ گئے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اس فیصلے پر گفتگو کی اور فرمایا کہ ان متنازع شکوں کو حذف کیا جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو ترکی کے سفر پہ تھے، ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کا کہا اور فرمایا ان متنازع شکوں کو حذف کیا جائے۔ یہی مولوی جنہیں آپ اینٹی قادیانی کہتے ہیں، وہی لوگ ختم نبوت کے لیے نکلے، اور دیگر علماء کرام سپریم کورٹ میں پہنچے، اور انہوں نے اس فیصلے سے ان متنازع شکوں کو حذف کروایا۔ مرزا انجینئر صاحب، یہ اینٹی قادیانی کام کرنے والے لوگ حضور کی محبت میں روڈوں پہ بھی نکلے، انہوں نے احتجاج بھی کیے، ممبر و محراب سے اپنی صدا کو بلند بھی کیا، اور سپریم کورٹ جا کر حضور کی ختم نبوت کا مقدمہ بھی لڑا اور مقدمہ جیت کر آئے۔ آپ نے کیا کیا؟ جس طرح 1974 میں قادیانی ذلیل ہوئے تھے، اسی طرح 22 اگست کو پھر قادیانیت ذلیل ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علینا الا